السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، 6 ایسے مسائل جس میں اختلاف چلا آ رہا ہے اور غیر مقلدین کی ان میں اب واضح شکست ہو چکی ہے۔ 6 ایسے مسائل جو اختلافی مسائل ہیں، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہوں جن میں غیر مقلدین کی واضح شکست ہو چکی ہو، آپ کو مل سکتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن آج ہم اس ویڈیو میں جو بتا رہے ہیں وہ 6 مسائل ہیں جن میں غیر مقلدین کی واضح شکست ہو چکی ہے، واضح طور پر شکست ہو چکی ہے۔ کیسے شکست ہوئی وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک مسئلہ یہ ہے داڑھی کی مقدار والا۔ بہت وقت ایسے گزرا ہے کہ غیر مقلدین خود لمبی لمبی داڑیاں رکھتے کہ ناف سے بھی نیچے وہ ان کی داڑیاں جو ہے نا پھیلی ہوئی تھی۔ غیر مقلدین ایک دور یہ تھا، اور داڑھی جو ایک مٹھی تک کاٹتے، ان پر اعتراض کرتے، کہتے کہ یہ ہے نہیں، یہ غلط ہے۔ بہت ہی اس چیز کا رد کرتے اور کہتے کہ بھئی اس کو بھئی معاف کر دو، چھوڑ دو، لٹکا دو، اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ تو یہ لیکن اب واضح شکست اس طرح ہوئی کہ اب خود غیر مقلدین جو لمبی داڑیاں رکھنے والے اور جو خود اس چیز پر اعتراض کرنے والے کہ اس کو چھوڑ دو، بالکل ہاتھ ہی نہ لگاؤ، کاٹو نہ، وہ اب خود داڑھی بھی کاٹ رہے ہیں۔ ان کے چہرے آپ دیکھ لیں، اس کا احسان اللہ ظہیر بھی دیکھ لیں اور یہ محمد عاقل بھی دیکھ لیں، ان کے چہرے دیکھ لیں، یہ خود بھی داڑیاں کاٹ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بتا دے بھی ہیں کہ بھئی اجازت ہے، جس طرح ذاکر نائک بھی بتا رہے ہوتے ہیں، عمر صدیق بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب واضح شکست اس چیز میں ہو گئی کہ پہلے تو اعتراضات کرتے تھے کہ بھئی یہ بالکل بات غلط ہے، اسے بالکل کسی طرح بھی نہیں کاٹنا چاہیے، ایک بال بھی نہیں چھوٹا کرنا چاہیے۔ اب وہ خود مان بھی رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں۔ اچھی اللہ کے رسول نے کہا کہ داڑھی کو چھوڑو اور مونچھوں کو کتراؤ۔ ابھی اگر آپ اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ میں دیکھو، میرے صحابہ میں دیکھو۔ اللہ کے رسول کی داڑھی کتنی بڑی تھی کوئی بھی صحیح حدیث میں نہیں۔ ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی داڑھی چھاتی تک جاتی ہے، وہ ضعیف حدیث ہے۔ ٹھیک ہے۔ تقریباً 11 صحیح حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ صحابہ نے 1 منٹ کے بعد اپنی داڑھی کترائے، اور یہ وہی حدیث میں بھی ہے۔ صحیح بخاری نمبر 7 بک آف ڈریس میں حدیث نمبر 781 میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا داڑھی چھوڑو، مجھ کو کتراؤ، اور 1 منٹ کے بعد اپنی داڑھی کو کاٹا۔ ایک تو اس چیز کو مانا بھی ہے، عمل بھی کیا ہے، تو یہ واضح شکست ہے اس مسئلے میں کہ غیر مقلدین اس مسئلے میں شکست کھا چکے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ ہے تقلید۔ تقلید کو وہ کسی طرح بھی نہیں مانتے غیر مقلدین، تقلید کو کسی طرح بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں بھئی تقلید تو ہے نا شرک ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ واضح طور پر کہا کرتے تھے، یہ غیر مقلدین کا بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن اب اس وقت ایک تو وہ خود تقلید کرتے ہیں، تقلید کے بغیر ان کا چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ عمل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے تقلید کرتے ہیں، آپ ان سے جو تعریف پوچھیں وہ تعریف میں ہی تقلید کرتے ہیں، وہ تعریف بھی کریں گے نا، وہ بھی تقلید میں کریں گے بہرحال۔ لیکن اس وقت جو ہے نا، آپ یہ جو بڑی تعریف کرتے ہیں شیخ صالح فوزان کی، صالح فوزان بھی اس چیز کو مان چکے ہیں، اور یہی سوال ان کے مقصود الحسن سے بھی کیا گیا، تو انہوں نے بھی اس چیز کو مانا کہ بھائی عامی بندے کے لیے تقلید کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، ائمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی کی تقلید وہ کرے گا، لازمی ہے۔ عن المذاهب الأربعة يقول هل يلزمني أن أتبع مذهب معين؟ يا أخي إذا أنك من العلماء فإنك تأخذ بالدليل، تأخذ من المذاهب والاجتهادات الفقهية ما يقوم عليه الدليل، وإذا كنت لا تعرف هذا فأنت عامي، فعليك أن تقلد مذهبا من المذاهب الأربعة، بأن تسأل أحد العلماء عما أشكل عليك وتعمل بجوابه إذا أجابك۔ مذهب العامي مذهب من يفتيه۔ نعم، یہ خود ان کے مقصود الحسن نے بھی مانا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھیں نا، ایک تو ان کا عملاً تقلید کر رہے ہوتے ہیں، دوسری بات یہ خود مان رہے ہیں، تو اس چیز میں بھی ان کی واضح شکست ہو چکی ہے، جبکہ وہ عمل بھی کر رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں۔ تو تقلید کے مسئلے میں غیر مقلدین اس وقت شکست کھا چکے ہیں۔ اب تیسرا مسئلہ ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ غیر مقلدین سینے پر باندھتے ہیں اور اسی کو سنت سمجھتے ہیں، ناف کے نیچے باندھتے بھی نہیں ہیں اور اسے سنت بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن غیر مقلدین اس پر ان کے اعتراضات بہت ہم نے دیکھے، اختلافات، مناظرے، بہت ساری چیزیں دیکھی، لیکن اس وقت یہ اس بات کو بھی ماننے کے لیے آ گئے ہیں۔ ابھی قریب میں ہشام اللہ ظہیر نے اس چیز کو مانا، اگر کوئی اسے سنت سمجھ کر نیچے باندھتا ہے درست ہے۔ کوئی بندہ ہاتھ نیچے باندھتا ہے اور وہ اس لیے باندھتا ہے
کہ وہ یہ سمجھتا ہے اور اس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے باندھا، اس کا عقیدہ درست ہے۔ تو جب اس چیز کو مان لیا کہ کوئی سنت سمجھتا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو، اللہ کے رسول کی سنت سمجھتا ہے تو درست ہے، یعنی جائز ہے، تو پھر بات تو واضح ہو گئی کہ ان کی اس بات میں بھی شکست ہو چکی ہے، مان چکے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ جب اس کے وہ اسے سنت نہیں سمجھتے تھے، اب سنت سمجھنے لگے ہیں تو شکست تو ہو چکی ہے نا۔ تو تیسرا مسئلہ یہ تھا جس میں غیر مقلدین کی بات شکست ہو چکی، اور چوتھا مسئلہ وہ بھی بڑا ہے، وہ قرات خلف الامام کا، امام کے پیچھے قرات کرنا۔ جس طرح غیر مقلد امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنے والے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ کہتے ہیں، اور ترغیب بھی دیتے ہیں کہ پڑھو، جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ بہرحال ان کے دلائل، ہمارے علماء کے دلائل اپنی جگہ، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، قرآن کی آیات بھی نہیں مانتے۔ لیکن ابھی جو ہے نا شیخ صالح فوزان کی جو ہے ویڈیو آئی ہے، اس میں اس چیز کا انہوں نے اقرار کیا ہے کہ بھائی دیکھیے جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کی کوئی ضرورت نہیں، قرات نہیں کرنی چاہیے، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ فهل نستمر على ذلك بدون قراءتها أم نقرأها في السر؟ اقرأوها في سكتات الإمام مهما أمكنكم ذلك، هذا إذا جهر الإمام، ولا تقرأوا والإمام يقرأ جهرا. أما في صلاة السر اقرأوها، لا مانع من ذلك، بل يجب عليكم قراءتها في صلاة السر. أما صلاة الجهر إذا جهر الإمام، الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نزلت هذه الآية في الصلاة. فإذا لم تتمكن من قراءتها بسبب جهر الإمام ولا يترك لك فرصة، أو جئت متأخرا عند الركوع، فإنها تسقط عنك قراءة الفاتحة. تو اب جب یہ چیز آ گئی ہے، ان کے خود شیخ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ بھائی پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب نہیں پڑھنی چاہیے اس کے باوجود نماز ہو جاتی ہے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ قرات خلف الامام کے سلسلے میں بھی غیر مقلدین کی واضح شکست ہو چکی ہے، جبکہ وہ مناظرے کیا کرتے تھے، اختلافات، اعتراضات، بہت ساری چیزیں سامنے آتی تھیں، لیکن اب ان کی واضح شکست ہو چکی ہے۔ پانچواں مسئلہ ہے رفع الیدین۔ رفع الیدین، وہ رفع الیدین کے قائل ہیں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کی ابتدا میں، اور علماء اہل سنت ترک رفع الیدین کے قائل ہیں، کیونکہ پہلی تکبیر ابتدا میں رفع الیدین کے قائل ہیں، یعنی بعد میں پوری نماز میں ترک رفع الیدین کے قائل ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی غیر مقلدین کی واضح شکست ہو چکی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اسحاق جھالوی میں خود غیر مقلدین خود یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی رفع الیدین کا ترک ثابت ہی نہیں ہے، رفع الیدین کا کہیں بھی ترک ثابت نہیں ہے۔ اسحاق جھالوی نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ رفع الیدین کے ترک کو بڑے بڑے نیک اہل سے عالم مان چکے ہیں۔ مگر کچھ لوگ بزید ہیں کہ آپ نے کبھی کسی نماز میں چھوڑا نہیں، میں سمجھتا وہ بھی تشدد کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ بڑے بڑے نیک اہل حدیث علماء نے یہ بات مانی ہے کہ وہ روایت بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے کبھی چھوڑا بھی ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ ان سنتوں میں سے ہے جو فعلہ مرۃ و ترک مرۃ، حضور کبھی کر لیتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے، والکل سنت، اور یہ سب سنت ہے، دونوں طریقے ٹھیک ہے، کبھی کسی نماز میں کر لے، کبھی چھوڑ لے۔ تو اسحاق جھالوی نے بھی اعتراف کیا اور خود ہشام علیہ ظہیر نے بھی مانا کہ اگر کوئی سنت سمجھ کر رفع الیدین کو چھوڑتا ہے، رفع یدین بھی ایسے ہی ہے، رفع یدین کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ مطلب جو بھی اختلافات ہیں وہ پھر سارے اس کا مطلب بہت بڑی بات میں نے تو یہ بات کہہ دی ہے، ایک بندہ رسول اللہ کی سنت سمجھ کے رفع یدین چھوڑتا ہے وہ جائز ہے، وہ جائز ہے، عقیدہ تو جائز ہے نا، تو جائز ہے، یعنی گویا ان کے نزدیک بھی رفع الیدین کو ترک کرنا یہ سنت ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی غیر مقلدین کے بڑے علماء نے اس چیز کو لکھا ہے، لیکن یہاں اس دور میں بھی ہشام علیہ ظہیر نے یہ بات کہی ہے، تو ناظرین اس بات میں بھی واضح شکست ہو چکی کہ غیر مقلد اب رفع الیدین کے ترک کو بھی مان رہے ہیں اور ترک رفع الیدین کو سنت بھی مان رہے ہیں۔ تو یہ پانچواں مسئلہ تھا جس میں غیر مقلدین کی واضح شکست ہو چکی ہے۔ اب چھٹا مسئلہ ہے مرد و عورت کی نماز میں فرق۔ غیر مقلدین کہتے ہیں مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد یعنی اٹھ کر سجدہ کرے، عورت بھی اس طرح یعنی سجدہ کرے یعنی مرد کی طرح، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر مرد جو ہے نا پاؤں پھیلا کر ٹانگیں پھاڑ کر کھڑا ہوتا ہے تو عورت بھی اس طرح کھڑی ہو۔ یہ غیر مقلدین کا طریقہ کار ہے کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق نہیں، لیکن ان کے غیر مقلد اسحاق جھالوی اس چیز کو مان چکے ہیں اور عورتوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ کبھی اس طرح نہ کرنا، مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے کیونکہ یہ پردے کا مسئلہ۔ عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے پڑھنے میں؟ ہاں بہت اچھی بات،
یہ بھی اب ایک مسئلہ بن گیا، لوگ اس پر کتابیں لکھ رہے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز جو ہے ایک طرح کی، ایک ہی طرح وہ سجدے کریں، ایک ہی طرح رکوع کریں، سارا کچھ ایک ہی طرح کریں۔ ہمارے اہل حدیث علماء صلاح الدین یوسف ورگے جیسے ہیں وہ رسالے لکھتے ہیں، مگر یہ بات پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ بالکل ساری امت کے علماء کسی گروہ کے بھی تھے نا، سب متفق تھے، صحابہ اور تابعین سے لے کر کوئی اختلاف نہیں تھا کہ عورت کی نماز الگ ہے، مرد کی طرح نہیں اس میں پڑھنی، اس نے ایسے پڑھنا جس میں ستر ہو، پردہ ہو، کوئی اس کا عذر نمایاں نہ ہو۔ جب یہ فتنہ شروع کیا ان لوگوں نے کہ نہیں مرد کی طرح ہی پڑھے، تو مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگوں نے فتویٰ دیا کہ تم ساری امت کے خلاف ایک نیا دین نکالی، مگر یہ بات نہیں آئے، اب عورتیں بھی اٹھ کر سجدے کر رہی۔ بالکل میری بچیاں خدا کے لیے مانیں یہ مسئلہ جھوٹا ہے، عورت کو بالکل الگ سجدہ کرنا چاہیے، اس کے پاؤں ایک طرف کو ہوں، پیٹ جو ہے وہ بھی رانوں کے ساتھ لگا ہوا، زمین پر بچھی ہوئی ہو، رکوع بھی ہماری طرح زیادہ جھک کرنا کہ اس۔ تو ناظرین کرام، جب غیر مقلدین مان چکے کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے، عورتوں کو ترغیب دی ہے، تو اس مسئلے میں بھی غیر مقلدین کی واضح شکست ہو چکی ہے کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے۔ ناظرین، یہ 6 مسئلے تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، جن پر غیر مقلدی اعتراضات اور اختلافات پائے جاتے ہیں اور مناظرے کیے جاتے ہیں، لیکن غیر مقلدین کی اب اس میں واضح شکست ہو چکی ہے، کیونکہ ان کا خود کا اعتراف و اقرار سامنے آ چکا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ یہ ہے